بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی سورۃ النساء دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق تواڈے کولے تواڈے رب دی طرفوں روشن دلیل معجزہ بن کے نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی تشریف لے آئیے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اسیں تواڈی طرف روشن نور اتاریا ہے۔ روشن نور تو مراد اس جگہ تے مفسرین فرماندے نے قرآن پاک ہے، اور برہان اور روشن دلیل تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ مفسرین نے دوسری گل یہ بھی ذکر کیتی ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تواڈے کولے روشن دلیل یعنی معجزہ بن کے نبی کریم علیہ السلام دی ذات تواڈے رب دی طرفوں تشریف لے آئیے۔ مفسرین فرماتے ہیں دیکھو پہلے رب نے نبی کریم علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے، پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اسی تواڈی طرف روشن نور یعنی قرآن پاک اتاریا ہے۔ مفسرین فرماندے نے یہ ترتیب دس دیئے پہلے نبی کریم علیہ السلام تے ایمان لیاوو پھر قرآن پڑھو تے قرآن تو فائدہ دے گا، تو جے نبی کریم علیہ السلام دی ذات تے ایمان ہی نہ لیاوو تو قرآن پڑھ دے رہو، تو اس طرح تے کئی بندیاں نے غیر مسلم جڑے اسلام دے بارے تحقیق کردے نے، قرآن دا مطالعہ بہت زیادہ کردے نے، لیکن اسی انہوں نے مسلمان نہیں کہندے، کیونکہ وہ نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی تے ایمان نہیں لے آئے۔ یعنی پہلے نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی تے ایمان لے کے آو، پھر اس دی بعد قرآن پاک پڑھو تے اے روشن نور تواڈے سینیاں نوں بھی منور کر دے گا۔ بہرحال ساڈا سلسلہ ان جاری ہے، روزانہ دی بنیاد تے نبی کریم علیہ السلام دے معجزات مبارکہ، نبی کریم علیہ السلام دی سیرت و کردار اور شمائل و خصائل دے حوالے نال تے اج نبی کریم علیہ السلام دا ایک ایسا معجزہ ذکر کرنا ہے جس دے وچ نبی کریم علیہ السلام دی زبان مبارک دا بھی کمال ہے اور ہاتھ مبارک دا بھی کمال ہے۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب لکھی ہے جس دے اندر انہاں نبی کریم علیہ السلام دے بہت زیادہ معجزات دا ذکر کیتا ہے، الخصائص الکبریٰ۔ اس دے اندر آپ نبی کریم علیہ السلام دا ایک ایسا معجزہ ذکر کردے نے جس دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی زبان مبارک دا بھی کمال اور اعجاز ہے، اور ہاتھ مبارک دا بھی کمال اور اعجاز ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماندے نے کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر سن، دربار رسالت چ ایک نوجوان آیا حاضر ہویا، انہیں آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں زنا کرنے دی اجازت دیو۔ جس وقت انہیں ایک گل کیتی صحابہ کرام نے سنی، صحابہ کرام جوش چاہے جلال چاہے بڑک اٹھے، صحابہ کرام اس نو زجر و توبیخ چڑکن لگ پے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ اس نوجوان نو آپ نے بلا کے اپنے قریب کیتا تو نوجوان نو آپ نے فرمایا اے عزیز کیا تو پسند کریں گا کہ تیری ماں دے نال کوئی ایسا کرے جس طرح دی تو اجازت منگنا ہے؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں تواڈے تے، اللہ دی قسم میں کدی بھی یہ پسند نہیں کراں گا، بلکہ کوئی شخص بھی کدی یہ پسند نہیں کرے گا۔ انہیں جس وقت جملے عرض کیتے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا کیا تو پسند کریں گا تیری بیٹی نال کوئی ایسا سلوک کرے؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کدی پسند نہیں کراں گا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تو پسند کریں گا تیری بہن دے نال کوئی ایسا سلوک کرے؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کدی بھی یہ پسند نہیں کراں گا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ارشاد فرمایا کیا تو پسند کریں گا کہ تیری بیوی دے نال کوئی ایسا سلوک کرے، تیری پھپھی دے نال کوئی ایسا برا سلوک کرے؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کدی بھی ایسا پسند نہیں کراں گا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نو ارشاد فرمایا کیا تو پسند کریں گا کہ تیری خالہ دے نال کوئی ایسا سلوک کرے؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ نہ میں پسند کراں گا نہ ہی کوئی اور شخص پسند کرے گا۔ جس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہوں سارے رشتے گنوا لے، ماں دا، بہن دا، بیٹی دا، بیوی دا، پھپھی دا، خالہ دا، پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے شخص تو زنا دی اجازت منگنا ہے پیا، تو جہدے نال تو برائی کریں گا وہ بھی یا کسی دی ماں ہے، کسی دی بہن ہے، یا کسی دی بیٹی ہوئے گی، یا بیوی ہوئے گی، یا پھوپھی ہوئے گی، یا خالہ ہوئے گی۔ اتنا کہن تو بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص دے سر تے اپنا دست انور رکھیا، اپنا ہاتھ مبارک رکھیا، اور ہاتھ مبارک رکھ کے رب دی بارگاہ چ اس شخص دے بارے دعا کیتی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ اس شخص دے گناہ معاف کر دے اور ادے دل نو ہر قسم دی برائی دے معاملات تو پاک و صاف کر دے، واحسن فرجہ یا اللہ اس دی شرمگاہ دی حفاظت فرما۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی سر تے اپنا ہاتھ رکھ کے۔ جس وقت دعا کی تھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی دعا نو رب نے شرف قبولیت بخشیا، اور حضور علیہ السلام دی تبلیغ دا اے اثر ہویا اور ہاتھ مبارک رکھن دا اے اثر ہویا کہ اس جوان دے دل وچوں بالکل برائی دا خیال انج ختم ہو گیا کہ مفسرین اور محدثین نے فرمایا واقعہ لکھ کے کہ اس شخص دے سامنے غیر محرم عورت اور دیوار برابر ہو گئے سن، اور انہیں پھر ساری زندگی کدی کسی غیر محرم والوں نظر اٹھا کے نہیں ویکھیا سی، یعنی وہ دل انج پاک و صاف ہویا برے خیالات تو انہیں کدی کسی غیر محرم عورت والوں نظر اٹھا کے نہیں ویکھیا۔ اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی زبان مبارک دا اور آپ دے ہاتھ مبارک دا اعجاز اور کمال سی، اور آپ دا تبلیغ دا انداز سی کہ فوراً اس شخص نو جھڑکنا شروع نہیں کیتا، بلکہ پہلے انہوں ایک بہترین انداز دے نال تبلیغ فرمائی ہے کہ تبلیغ دے اثر نال اگر وہ دل وچوں برائی نکل جائے تو بہت بہتر ہے، اور تبلیغ دا پھر اثر بھی نبی کریم علیہ السلام کرن تے اللہ دے فضل اور رحمت دے نال
اثر انج دا ہوئے گا جس طرح دا اس نوجوان تے ہویا وے۔ المختصر کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو زبان مبارک تو کڈیا ہے رب نے اسی طرح کیتا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام نے کسی دے بارے ارشاد فرمایا اسی طرح ہویا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک غزوہ دے موقع تے آپ دی نماز کافران دی وجہ تھی وقت مقررہ تے نہ پڑھی گی، بعد ہی آپ نے پڑھی۔ نبی کریم علیہ السلام جلال ہی چاہے کہ انہاں دی وجہ تھی ساڈی اج نماز لیٹ ہوئی ہے، لیٹ تو مراد کہ قضا کرنی پے گی رب دی حکمت دے مطابق۔ تے نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جس دعا دا اردو یا پنجابی ترجمہ یہ کیتا جائے گا، یا اللہ انہاں ساریاں نو گن لے، یا اللہ انہاں ساریاں نو چن لے، یا اللہ وقتلہم بددا، انہاں ساریاں نو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ماری۔ نبی کریم علیہ السلام دی پھر دعا دا اثر ہویا کہ کافر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے مرے سن، وکھرے وکھرے ذلیل ہو کے مرے سن۔ یہ سارا نبی کریم علیہ السلام دی زبان چوں نکلے ہوئے الفاظ دے کمالات نے۔ اور ایک شخص نو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی، اے شخص وہ کھا رہا سی کھبے ہاتھ نال، آپ نے فرمایا کہ سجے ہاتھ نال کچھ ہے کھا۔ اس نے جواب وچ کیا جی کہ میرا سجا ہاتھ کم نہیں کرتا، مینوں طاقت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو ساری زندگی طاقت رکھیں گا بھی نہیں، اور نال ہی صحابہ کرام نو ارشاد فرمایا اس شخص نو سجے ہاتھ نال کھان تو صرف تکبر نے روکیا ہے، یہ ہاتھ کم کردا سی پیا لیکن انہوں تکبر نے روکیا تے میں کہہ دیتا ہے ہن آئندہ تو تیرے ہاتھ وچ طاقت نہیں ہوئے گی سجے وچ۔ صحابہ کرام فرماندے نے انہیں اس دی بعد ساری زندگی مرن تک سجے ہاتھ نال کھان پین دی کوشش کیتی سی، لیکن وہ اپنا ہاتھ اٹھاندا سی، حرکت بقایا جسم دا سارا کردا سی۔ جس ویلے وہ ہاتھ نو قریب کرنے دی کوشش کردا سی منہ دے تے او دے منہ دے قریب او دا سجا ہاتھ نہیں ہوندا سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان تو کہہ دیتا سی فمستطعت، تو کدی طاقت نہیں رکھیں گا، پھر اس نو رب نے ساری زندگی طاقت اس ہاتھ وچ نہیں دیتی سی۔ اللہ کریم سانو نبی کریم علیہ السلام دی عظمت اور شان نو سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام دے اے معجزات مبارکہ بھی دس دینے کہ معجزہ صرف سچے نبی کو ظاہر ہوندا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ جھوٹے نبی کو کدی معجزہ ظاہر نہیں ہوئے گا، سچے نبی کو ہمیشہ معجزہ ظاہر ہوئے گا، اور نبی تو علاوہ کدی کسی اور شخص کو معجزہ ظاہر نہیں ہوئے گا۔ تو جنہ بندیاں دا خیال ہے کہ نبی ساڈی طرح نے وہ بھی ایک انسان نے، اسی بھی ایک انسان برابری دی بنیاد ہے، تو انہوں نے بندہ کہے نا کہ معجزہ تے وکھاؤ، معجزہ وکھانے دی انہیں طاقت ہی نہیں، کیونکہ نبی تو ہے نہیں۔ جس ویلے نبی نبی ہے، امتی امتی ہے، اے تھوڑا فرق ہے کہ ایک بندہ امتی ہے تو ایک بندہ اس نو اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا، اور نبوت دا بھی نہیں صرف ختم نبوت دا تاج پہنایا وے، تو بندے او دے نال کہن جی کہ ساڈی طرح نے وہ بھی کھاندے پیندے نے، اسی بھی کھاندے پینے ہاں۔ اے سارے معاملات قرآن پاک وچ رب نے بیان فرمائے نے کافراں نے کہے سن۔ اللہ کریم دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔